نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا گئے اللہ دے پیغمبر فلانی ایک عورت ہے نمازاں بھی 5 وقت پڑھ دیئے روزے بھی رکھ دیئے فرائض دی پابندی بھی کریں دیئے تلاوت بھی کریں دیئے زکوٰۃ بھی دیں دیئے شریعت اسلام تے پابندی کریں دیئے نمازیں دے اندر کوتاہی تے سستی نہیں کریں دی لیکن ان دی حالت ہے ان دا حال ہے ان دی زبان اچھی نہیں ان دی زبان کے ان دا ہمسایہ محفوظ نہیں ان دی زبان کے ان دے رشتہ دار محفوظ نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ دے پیغمبر اے دسو اے عورت ویسی کے نے ایدہ ٹھکانہ کی نے ایدہ مقام کی نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے عورت نمازہ دی پابند ہے روزے دی پابند ہے حج عمرے دی پابند ہے تلاوت قرآن دی پابند ہے اے اللہ دی عبادت دی پابند ہے لیکن دی زبان دی گوئی آئی صحیح نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتوہ ہے سنا دے میں فتوہ پکی نمازیں پکی حاجیں پکی ساڑھے تو آڑے چیئے جہاں اتنا پختگی کہنی نماز ہے اندھے بڑی پختگی ہے اساں کہیں لے پڑھی کہیں لے چھوڑ دی تھی وہ بڑی پاپاند آئی لیکن اندھی زمان صحیح کہنا آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو ذرا سارے سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یا فی النار یہ عورت نے جہنم میں جوانڑے اتنا وڈا فتوہ ان دی نماز ان دا روزہ ان دا حج ان دا صدقہ آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جویسی زبان دی صحیح نہیں کیوں جہنم میں جویسی نبی علیہ السلام نے اصول سمجھائے المسلم من سلم المسلمون یہ حدیث سمجھاون چاہنا اگر تُساں سمجھنتے غور کرو تا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ امام کائنات نے فرمایا او بندہ مسلمان ہے جندی زبان کے جندے ہاتھ کے دوجا مسلمان محفوظ ہے یعنی کیا مطلب اگر میرے ہاتھ کے میری زبان کے دوجا مسلمان محفوظ نہیں تب میں مسلمان بولو مسلمان نہیں کیا مطلب انہا مطلب ہے میں نمازی نہیں انہا مطلب ہے میں روزے دار نہیں انہا مطلب ہے میں حاجی نہیں انہا مطلب ہے میں مسلمان نہیں جڑے ویلے میں مسلمان نہیں میری نماز کیڑے کم دیئے جڑے ویلے میں مسلمان نہیں میرا روزہ کیڑے کم دے میری زکاة کیڑے کم دیئے اسلام جتائیں عبادت دی تعلیم دیں دے اتائیں اسلام اخلاقیات معاملات دی بھی تعلیم دیں دے اللہ دے پیغمبر فلانی عورت ہے نمازہ بھی فرائض پڑھ دیئے عبادت گھٹ واد کرے دی تے فرائض دی پابندی کریں دی نفلیں پڑھ دی کہیں ملے نہیں پڑھ دی نماز گھٹ ہے لیکن ان دی حالت ہے ان دی زبان بڑی چنگی ہے سارے رشتہ دار ان دے راضی ہیں سارے بڑے چھوٹے ان دے راضی ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمائے ہے افل جنہ اے عورت اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو سی کیونکہ دی زبان بہتر ہے اسا جنہ ہی بولیے نا اسا جنہ ہی بولیے غلط بولیے جھوٹ عام ہے غیبت عام ہے چغلی عام ہے الزام عام ہے بہتان عام ہے تے گپ شپ عام ہے اتنا عام ہے جس دی انتہا نہیں حالانکہ یہ چیزاں سارے معاشرے تے بڑا اثر انداز ہیں سارے گھر تے اثر انداز ہیں ساری سنگت تے اثر انداز ہیں ایسا کدی محتاط طریقے نال بولے ہی نہیں ہن اگلی بات سن رہا اللہ جڑے ویلے جنت نے دے زبان دیکھ کے عقیدہ تک علیحدہ شرط ہے نا عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے اللہ جڑے ویلے جہنم دے دے اون ویلے بھی زبان دے دے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ پیا گزر دائی آپ نے فرمایا کہندہ جنازہ ہے فلاں بندے دا ہے کیوں جیاں بندہ آئی صحیح بندہ بڑا اچھا ہے چنگا بندہ ہے تعریف کی تھی نے نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے تعریف سنی ہے آپ نے فرمایا واجبات تھوڑی دیر دے بعد بھی جنازہ گزرے ایک روایت جندے بے نمہار دوسرا جنازہ گزرے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہندا جنازہ ہے اللہ دے پیغمبر فلاں بندے دا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کیو جیاں بندہ اللہ دے نبی بندہ چنگا کوئی نہ تھوڑے سارے جڑے ویلے فوت کی دے اعلان ہوندے نا مسجد دے اندر کھڑ کے اعلان تھی دے حضرات فلاں حاجی صاحب فوت ہو گئے نا فلاں ملک صاحب فوت ہو گئے نا جڑے جڑے بندے دے کانے چھے اعلان ونجے او بندہ اعلان سنن دے بعد آدھے انہا للہ اللہ دی مرضی تے نالا دے بندہ ڈاڑا چنگا یعنی بندہ جہاں دفن نہیں ہوندا بندہ تبصرہ پہلے شروع کر دے اجا بندے کو غسل نہیں ہویا اجا بندے دا کفن نہیں چینج ہویا حالے بندے دا جہاں غسل دا انتظام نہیں ہویا جیڑے جیڑے بندے دے کرنے چا خبر پہنچ دی وینی ہے اوہو تبصرہ وینا کریں دے چنگا برا فوری گواہی شروع اے بندہ چنگا کہنا سائیں نبی علیہ السلام فرمائے واجبات صحابی آدھے اللہ دے نبی جن دی تعریف کی تھی سے فرمائے وے واجبات جن دے بارے آکے سے بندہ چنگا کوئی نہ فرمائے وے واجبات نبی علیہ السلام فرمائے جن دے بارے تو ساں کہنا بندہ چنگا کوئی نہ زبان دا چنگا کوئی نہ ملنسار کہنا بد اخلاقا نبی علیہ السلام فرمائے واجبات لہ النار این بندے دے ہوتے ہیں اللہ دی جہنم واجب ہو گئی ہے تے جیڑے بندے دا تذکرہ ہے خیر پہ کریں دے آوے واجبت لہ الجنہ اللہ نے این بندے تے اپنی جنت واجب فرما دی تھی اسا اے لوتھڑا ٹھیک کر گنو نا سارے معاملات ٹھیک تھی ایسا اے درس قرآن ہفتہ وار میں یہ سنے اعلان ہے تے اینا مقصد یہ بھی اصلاح تھی میں اگر ایسا تسا اپنی زبان ٹھیک نہ کر سکے نا اللہ دی قسم کیتی کرنی ساری برباد ہے ول کوئی فائدہ کہنی نمازیں دا ول کوئی فائدہ کہنی تلاوت دا ول کوئی فائدہ کہنی اپنے آپ کو دیندار سداون دا لب و لہجہ ٹھیک کرو اپنا بونٹ ٹھیک کرو اپنا لیبل ٹھیک کرو اپنی نمبر پلیٹ پہلے ٹھیک کرو پہلے اپنا ماٹو ٹھیک کرو پہلے اپنا چہرہ ٹھیک کرو لب و لہجہ ٹھیک کرو پہلے بندہ کوئی کافر یہودی عیسائی مسلمان تھی من چاہوے اون ساری نماز نہیں دیکھنی اون ساری تلاوت نہیں دیکھنی پہلے اون سارا اخلاق دیکھنے سارا لب و لہجہ دیکھنے اون ساکو ملنے سارے کٹھے ہوں سفر کرنے سارے کٹھے ہوں بہنے سارے کٹھے ہوں تجارت کرنی ہے سارے لین دین معاملات اخلاقیات لب و لہجہ اے چیزیں دیکھ سی تا متاثر تھی سی نماز تا ساری بات ہے دیکھ سی جنا ساری مسجد ہے چاہ سی بازار ہے چو سارا اخلاق دیکھنے دکان تے بائے کہ ہوں سارا لب و لہجہ دیکھنے تریجی بات سن درہ جڑے ویلے اللہ جنت دے دے زبان دے دے جڑے ویلے اللہ جہنم دے دے زبان دے دے ان دے ہوتے تریجی دلیل تک سنا دا پیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ چنگے عمل کر کے اے جنت دے کنارے تے پہنچا کھڑا ہوں دے پنجا کھڑے جنت دے کنارے تے پہنچا کھڑے اچھایاں کر جنت دے کنارے تے بھائی ایک کوئی اچھائی کرے تے اللہ جنت دے میں نبی علیہ السلام فرمائے نے جنت دے کنارے دے کھڑایا ہوں دے لیکن زبان وچو ایسا جملہ بولیں دے جیڑے جملہ اللہ کو پسند نہیں اندہ اللہ کریم کو جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے کھڑا کر دے یہ بڑا مسئلہ ہے نا ایک بندہ برے عمل کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکا ہوں دے ایسا جملہ علیہ دے جڑا اللہ دی رضا دا ذریعہ بن دے اللہ دی پسند دا ذریعہ بن دے اللہ کو جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے کھڑا کر دے بڑا حساس مسئلہ ہے زبان بڑا تفصیلی بڑا طویل عنوان ہے انجا ہلاکتاں انجا تباہیاں انجا بربادیاں انجا استعمال کیڑی شیک دساں مطلق عرض بیٹھا کرنا کنٹرول کرنا چاہیے ہے زبان سوچ سمجھ کے علاوہ چاہیے جیڑا بندہ جلد بازی ہے بول پوے نا او کو شرمندگی ہی تھی دی اکثر وہ شرمندہ ہی تھی جیڑا سوچے ذرا حوصلہ کرے تھوڑا دلیری کرے تھوڑا ٹھنڈ
تھوڑا خاموش راوے اللہ کو سرخرو کریں دے ما یلفظ من قول ہر لفظ کو نوٹ کیتا میں دے تو سائر دیکھو ذرا میں تو بات دساں جملے کتنا کڑوے ہونن جملے کتنا کڑوے ہونن میں تو دساں بندوق تلوار چھری چاقو دا ڈتا ہویا زخم مرہم پٹی نال تے علاج معالجے نال ختم تھی سکدے زبان نال چلایا ہویا نشتر اے مرد دم تا ختم نہیں ہوندا بڑے بڑے لوگ ان دی زندگی برباد ہو ویندی ہے زبان دے جملے نال بڑے بڑے لوگ تبدیل ہو ویندن زبان دے جملے نال نبی علیہ السلام دی زبان دا اثر رہا کہ جڑے راہ زانن راہ پر بن گئے آپ دی زبان دا اثر لوگیں اخلاق آ گیا اے آپ دی زبان دا اثر کہ لوگ جانا قربان کرنے تیار ہو گئے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اگر تُساں زبان دے مٹھے نہ ہوں دے تے اے توارے نیڑے کدہ ہی نہ بہنا حلقہ احباب چی اضافہ تھیں دے اون دے جڑا زبان دا سونا ہے سنگت ودھ دیئے اون دی جڑا زبان دا چنگ ہے دوست اون دے زیادہ ہوندے اون دا اٹھنا بہنا زیادہ ہوندے ہر بندہ اون دے نال بہن واسطے خواہش کریں دے وہ بندہ بولے دنیا سن دیئے ہر بندہ کو ملڑتے تیار ہوں دے جہاں دے کہ گویائی اچھی ہے جہاں دے کہ ذخیرہ لفاظی بہترین ہے جہاں بلے بندہ علاوے مٹھا علاوے سونا علاوے خوبصورت علاوے اللہ زندگی بدل دے سی جہنم دے کنارے تے ہاں جنت تے پہنچ گئے ایک لفظ لائے سی بڑا سارے لفظیں دا حضرت نبی کریم علیہ السلام دی شادی ہوئی حضرت حفصہ نال تے انہاں دی قد آئی نہ تھوڑی جی چھوٹی آئی تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے چ بے کے آکھن لگیاں اللہ دے پیغمبر انہاں دی قد چھوٹی ہے تواڈی قد ماشاءاللہ سونی ہے تے کیویں جوڑ بن گئے بس یہ بات فرمائی نے جو کیویں جوڑ بن گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے جڑا تیں جملہ بولے نا اگر کہیں مٹھے دریائے پا دیجئے تو مٹھا دریائی کڑوا ہوئے سی جب حضرت عائشہ صدیقہ تے جملے اتنا سختی کی تھی گئی ہے اساں تے 15ویں صدی دے مسلمان ہیں سارے تا دل چو ایمان ہی نہیں جڑا حضرت سیدہ صدیقہ ہے جا اساں تے ہوں میرٹ تے ہی کہن سے جڑا میرٹ ہوا ہمیشہ خشبو تا نکلے لفظیں وچو جڑا دل چ ایمان ہوئے اساں کیوں اتنا تیز بولے دے ہیں اساں کیوں اپنے ابا اماں نال سخت بولے دے ہیں اساں کیوں اپنی اولاد کو برا اولاد کو اساں اگر خراب کیتے اپنی زبان دی سختی دی وجہ تو کیتے سے اساں اپنے ماں باپ دا دل دکھائے زبان دے جملے دی وجہ تو دکھائے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زبان دا خیال کیتا کرو جیڑے ویلے خیال کرے سو اللہ تورے معاملات سیدھے کر دے سی ہون آؤ قرآن پاک دی طرف قرآن کیا آدھے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالی نے فرمایا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو جی رب اتقوا اللہ اللہ کے ڈر ونجو یا اللہ کیوں ڈروں سنو ذرا اللہ فرمائے وقولو الایا کرو بولیا کرو گفتگو کی تھی کرو یا اللہ کیو جن کری جی اللہ فرمائے دے قولو قولا سدیدا جنہوی بات کی تھی کرو سونی کی تھی کرو سدھی کی تھی کرو سچی کی تھی کرو اے اللہ جے چنگی سچی سدھی سونی بات کری جے
فائدہ کیا تھی سی؟ اللہ کریم نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ دا تواڈے نال وعدہ ہے اگر تساں سیدھا صاف سونا بولن لگ ویسو میں اللہ تواڈے معاملات درست فرما دے سا۔ یقین ہی قرآن دیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈے بگڑے ہوئے اعمال۔ میں کو ایک بات یاد آ گئی ہے، اے مختصر جیاں در سہی واسطے بنایا ویندے، اللہ جزائے خیر دے چودھری کاشف صاحب کو، مولانا بدر نصیر صاحب کو، باقی سارے دوستیں کو، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامی واسطے رکھے ویندن تاکہ سادہ تزکیہ تھی وے تا ساکو دین سمجھ آوے۔ میں ان جڑی بات سمجھے نہ بیٹھا نہ کو سمجھو، قافلہ میں نہ پہ قافلہ ڈاکو پائے گئے، قافلہ لٹ گی دونے، سارا سامان چاہ گی دونے، وال سارے دی تلاشی ودے کرن، ایک چھوٹا جیاں بال ہے، چھوٹا جیاں بال، چھوٹا جیاں ان دی مکمل تلاشی کی تھی نے، تلاشی کرن دے بعد اکوادن ساکو کشے نہیں ملی، تیرے کینے کشے ہے تا تو آپ ہیں ڈسا چا، وہاں گے جی آ میرے کے ہے، ڈاکو پہ پوچھدن تے بال پہ آدھے جی آ میرے کے ہے، سبحان اللہ۔ غور کرے سو معزز سامنے، ایویں اپنے چولے تے کرتے دے اندروں جیب آئی دکھائیس، اے جیب انہیں گے تا سیتی ہوئی ہے، جی آ میری اممہ جی سی چھوڑیے، اچھا جے نہ لساویں ساکوں پتہ نہ لگیا کیوں لسا دیتائی، اے بالا کھن لگے چاچو جان، تربیت دیکھ، چاچو جان میری جڑی اممہ ہے، میری جڑی والدہ ہے، میری تربیت کریں جو ہیں، اکثر میں کو آدھی ہوندی ہے، بیٹا جدائی زبان ہلاونی ہے، سچ بولنا ہے، سچ دے سوا کچھ نہیں بولنا۔ تُسا میرے کے سوال نہ کرو، میں کدہ ہی نہ دسا، تُسا میرے کے پوچھے میں انہی تا نہیں آگ سکدا، میرے کے کوئی نہیں، میں جھوٹ نہ بول سکدا، میری اممہ دی تربیت ہے، اے جڑا بندہ ڈاکو آئی دے ہوتے ہیں، جڑا اثر ہویا، ایدے اکھا میں جو آنسوں آ گئے، اپنے بال کو رلائز چاہتے وڈے سرغنے کے گھن گئے، تے آکھن لگے بال دیکھو، بال ہو کے کیویں سچ کھڑا دے، چھوٹا معصوم ہو کے کیویں سچ کھڑا بھولے گئے، جڑے ویلے وڈے سرغنے کے گھن گئے، اون حال وال گھدے تے بال آکھن لگے میری اممہ دی تربیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، زبان دا خیال کرنے، اے جڑے بھی ڈاکوان سارا لٹا ہویا مال قافلے آجیں کو واپس کر دیتے نے، اللہ نے ڈکیٹی کے بچایا، اللہ پاک دا قرآن سچ ہویا، اللہ فرمے دے اگر صدی گال کرے سو میں اللہ تو نے معاملات درست فرما دے سا۔ معاملہ درست ہویا کہ نہ ہویا؟ قافلہ سمریا کہ نہ؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے، جھنگا لے ہو، اے بال کونا اللہ وڈا ہوئے، وڈا ہوئے، اللہ دا ولی بنے، جہاں ناج دنیا پیران پیر پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نال دنیا یاد کریں دیئے، ان دی وجہ کیا ہے؟ اللہ ولی انہاں کو بڑے نہ ہوئے جڑے زبان دے چنگے ہوئے، جڑا زبان دا چنگا نہیں ہو اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، جڑا زبان دا مٹھا نہ ہوئے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے کون ہوندے راندن؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جڑے ویلے اللہ والے دے نال جاہل لوگیں دی ملاقات ہوئے اللہ والے سلام کر کے لگے ویندے راندن۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے اللہ والے گزر دے پیوں میں لوگ بکواساں کرن، لوگ غیبت کرن،
کرن، لوگ الزام لاوین، لوگ بہتان لاوین، اے جڑے ویلے گزرتے پیوں میں تے چپ کر کے عزت نال گزر ویندن، غلط گال دا جواب غلط گال نال نہیں دیندے۔ اللہ والے ہوندن جڑے اپنے زبانے دا خیال کردے ہوندن، جڑے ویلے بندہ چنگا لاوے اللہ معاملہ ٹھیک کر دیندے، جویں ایک قافلہ دا ٹھیک تھے۔ ہن بھی بات سن، حجاج بن یوسف دا نام سنے وے؟ حجاج بن یوسف مدینے دا حکمران ہے تے ظالم حکمران گزرے، بڑی پتہ دی بات ہے، بڑے سنجیدہ لوگ ہو۔ حجاج بن یوسف منبر تے کھڑے، جمعے دا خطبہ دینا کھڑے، وقت زیادہ تھی گئے، مجمع وچوں عوام وچوں بندہ کھڑا ہو گئے، حجاج وقت بہت زیادہ ہو گئے، تقریر اپنی بند کرتے نماز پڑھا۔ جرت والے کئی لوگ ہونن نہیں میں بول پندن، بعض دفعہ کئی لوگ نہیں بولیں دے بھی ٹھیک ہے۔ حجاج نے اپنی توہین سمجھی، گستاخی سمجھی، وہاں کے پہلے تھی کوئی جیل پاؤ، ول کالی دا فیصلہ سنے سوں جو کو تختہ ہے تے چڑھا کے کو پھانسی دے سوں، یہ حکومت دی گستاخی کی تھی ہے۔ ملاقات جائے کرنی ہے کر گنو، آخری سویرے کو تختے تے چڑھے سوں، انہوں دا بھرا، انہوں دے رشتہ دار، انہوں دے سارے پیرنٹس ملاقات بیٹھے کرنا تے یادے بیٹھن تو موت دے منہ کے بچ سکدیں جے ساڑی مننے دا، جے ساڑی مننے انہیں کہ دا ساؤ تواری کیا مننی ہے؟ سویرے حجاج نے جلے تک تختے تے چاڑنے، اون طریقے نے پوچھنے کیا مسئلہ آئی؟ تو آکھیں بھئی میں نا تھوڑا جہاں دماغی توازن میرا درست ہے، تو آکھیں میں مجنون ہاں، پاگل ہاں، کیونکہ جیڑا بندہ مجنون ہوندے اون دے ہوتے شریعت دی حد نہیں لگ دی۔ اساں لکھوا دینے ہیں بھی سادہ جڑا ایک قیدی ہے نا، ایک کیا ہے؟ پاگل ہے۔ ایوے منت بیٹے کرندن، ترلا بیٹے کرندن، جلے تھک پہن ہاں بھی اور تو ہاں نہ کر، کیا اکسیں سویرے؟ وہاں کہ میں مردہ مر ونیاں، موت میرے ہوتے آوجے میں کو قبول ہے، زبان گندی کرن قبول نہیں، اللہ نے میں کو عقل دیتے، میں اللہ دی نہ شکری کراں، موت کو لو بچن دی خاطر میں آکھا میں پاگلاں، رب دی نعمت دا انکار نہیں ہو سکتا، مارت سکداں پر غلط بیانی، انہیں کو اے پاگل ہے، اپنے بچے یتیم کراون کے بچاونے نہیں، ایک جملے علاوہ دی دیر، تیرے بچے یتیم تھیون کے بچوے سن، تیرا گھر بچوے سن، وہاں کہ میں توڑے بچوی ونیاں، میں کوئی اسٹام لے کھڑے ہو، اتھو بچوے سان تول مرسائیں کدہیں کہنا، انہیں کہتا نہیں تھی سکتا، آکھن لگے جے موت کے نیوے بچا سکتے تو جھوٹ میں بھی نہیں بولے گا، میں اللہ دی نعمت دا انکار نہیں کرے گا۔ لوگ کٹھے ہو گئے نا، حجاج اپنی کرسی تے بیٹھا ہوئے، ایکو تختہ دار تے چڑھا دیتا گئے، رسہ تے پندائی دے گلے چپا دیتا گئے، حجاج اندو مخاطب تھی کہ آکھن لگے انت مجنون، تیرے لوگ تیرے رشتہ دار تیرے سارے احباب آدھنے پاگل ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بھرے مجمع جرسا پاگل ہیں۔ موت سامنے کھڑی، رسی سامنے کھڑی ہے، معصوم بچے بھی ذہنے چل، پیاری بیوی بھی دماغے چے، کئی کو زندگی پیاری نہیں، ساری دنیا دیکھانا لیے، میں تے آکھاں جیا جیا میں پاگل ہوں، ایکٹنگ کرن لگ ونیا تاکہ جان بچ ونجے، اے بندہ کھڑا ہوئے آدھے حجاجا موت دا وارث اللہ ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولیں گا، اللہ دا میرے تے فضل ہے، اللہ نے میں کو عقل عطا کی تے، میں زبان نال غلط بیان نہیں کر سکتا، پاسی دا آڈر دے میں کو موت قبول ہے، زبان دی غلط کوئی آئی قبول نہیں۔ یہ ہو جائیں بندے پیدا کرو، اللہ دی قسم میں معاشرہ ٹھیک نہ تھی وے میں جرمانہ دے سا، تیرے گھر دا ماحول امن اس تبدیل نہ ہوئے میں ممبر تے باہر چھوڑ دے سا، اگر تیرا بیٹا تیری بیٹی تیری خدمت نہ کرے، احترام تیری گھر دی حویلی سے نہ آوے، میں مجرم ہاں، مٹھا اساں کدیں نہیں بولیا، زبان ساری صحیح نہیں، آپیں جھگڑے آپیں تنازع، مار اشارہ دے تختہ دار میں کو قبول ہے،
بس یا گال کرن دی دیر رہی حجاج اعلان کیتے ایک رہا کر دیو سنہرے اوراق مولانا عبدالمالک مجاہد نے بڑا تفصیل نال سند نال واقعہ نکل گئے تھے ایکوں رہا کر دیو چال بھئی مبارک ہوئی شب دنیا گئی سارے وزیر مشیر علاقے والے کٹھے تھی گنا کھن لگن حجاجا آج تک تیرے ظلم کے کوئی بندہ بچہ کوئی نہیں آج خیر تے کیویں کر چھوڑے وے حجاجہ دے تختہ دار تے کھڑا ہویا موتی دے سامنے آئی اے وقت بھی سچ کھڑا بولے میرے دل خیال ہے انجھے زبان دے سچے لوگ مرن دے ڈا دے کئی نہیں ہوں دے ہی مستے میری آ کر دیتے میں اے تے حجاج دا جواب لیکن میرا دل یادے جیڑا زبان دا سدھا ہوئے اللہ دا معاملہ درست فرما یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما زبان ٹھیک ہوئے تو کوئی کچھ کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں یا اللہ تیرے کے پوچھنا چاہندن مسلمان سمجھدار دنا وقت اپنا کڑھی بیٹھن دین سمجھنا بیٹھن ابراہیم کیوں نہیں جلیا اللہ فرمائے دے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبی حضرت ابراہیم سچا نبی آئی سچے کو بھا اے اللہ حضرت اسماعیل زبا کیوں نہیں ہویا اُدھی گردن کیوں نہیں کٹی اندھے سامنے جنت دا دنبا کیوں آگئے اللہ کریم فرمے دے وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعدی وکانا رسول النبی اللہ فرمے دے حضرت اسماعیل بھی سچا اللہ پاک نے ایک بے نبی دا فرمائے وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیق النبی اللہ فرمے دے جتنا نبی گزرن سارے زبان دے سچے ہونے حتیٰ کہ اللہ نے فرمائے میں اللہ دی ذات جہاں تسا کلمہ پڑھ دے ہو جے کو رب منے دے ہو معبود منے دے ہو میری ذات یا اللہ جی جی تیری ذات اللہ فرمائے دے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیث میرے کے ود کوئی سچا اللہ فرمے دے میں تورا خالق سچا ہاں نبی سارے سچے ہیں حتیٰ کہ جڑے پیغمبر دا تسا کلمہ پڑھ دے ہو نسبت بنائی ودے ہو جڑا ختم نبوت دا تاجدار بن کے ہے سید الانبیاء والمرسلین بن کے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زبان دے سچے ہیں ہن کے کہنا مٹھا لے دے ہیں چنگا بولے دے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام سونا بولے دے ہیں سونا اخلاق ہے یہ اللہ دے پیغمبر دا میں تو آخری جملہ دے کے اپنی بات ختم کرنا پیا نبی کریم علیہ السلام میں گزرے نا لوگ ہی نہ آدھے ہیں محمد بن عبداللہ اندہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آدھے ہیں جاء الصادق الامین صادق الامین اندہ پہ میرے نبی زبان دے سچے صحابہ زبان دے سچے ساکو سچ بولنا چاہیے خیر بولنا چاہیے چنگا بولنا چاہیے اچھا بولنا چاہیے مختصر جیاں پیغام ہاں دین اسلام دا قرآن و حدیث دا کیسا کو زبان دا خیال کرنا چاہیے میں مشکور ہاں مسجد حاضہ دی انتظامیہ دا مولانا بدر نصیر صاحب دا چودھری کاشف صاحب دا اور تساں سارے معززین دا احباب گرامی دا کہ تساں تشریف رکھی رہ گئے ہو اور چند باتاں سنیں دعا گو ہاں کہ اللہ سادہ مل بہنا